أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے محبت سے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب مل کے محبت سے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، طلباء اعظام، عوام اہل سنت برادران اسلام، آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے سلسلہ میں اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ جامع مسجد غوث الاعظم اورنگی ٹون میں انعقاد پذیر ہے. برادرم عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد فاروق شاذلی صاحب حافظہ اللہ نے حکم فرمایا. ان کے حکم پر آپ احباب کے سامنے آج کے اس محفل پاک میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بڑی توجہ اور انماء کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے توفیق و عنایت سے آج ہم اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے. دوستان گرامی قدر، سورۃ الحدیث شریف کی میں نے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اسی سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جزاک اللہ خیر، گفتگو میں ذرا دقت ہو گئی، جزاک اللہ خیر. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو
اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگائے. یعنی ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان ایمان والوں کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ایمان والے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں لگا سکتے. جب ایمان کے اس معیار پر کلمہ پڑھنے والا پورا اترے گا، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں اللہ نے ایمان کو جن کے دلوں میں نقش فرما دیا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے. مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الاعداء ثلاثہ، انسان کے دشمن تین ہیں، عدووں کا وعدو صدیقے کا وصدیق عدوے کا. ایک تیرا اپنا ذاتی دشمن بھی تیرا دشمن، وعدو صدیقے کا، اور تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن، وصدیق عدوے کا، اور تیرے دشمن کا دوست بھی تیرا دشمن. جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن، جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن، اور جو ہمارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی ہمارا، بول کے کہتے ہیں وہ بھی ہمارا دشمن. محبت، ایمان، ایقان حقیقت میں کس کے پاس موجود ہے، اور واقعی اور حقیقت میں کس کے پاس ایمان موجود ہے، اس کو پرکھنے کے لیے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں دشمنان رسول کی نفرت کتنی موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اس کی دشمنی کتنی ہے. اگر وہ محبت کا دعویٰ کرے، ایمان کا اعلان و اظہار کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے اور ان کے ساتھ عداوت نہ رکھے، تو ایمان کے امتحان میں کامیاب. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے نئی نسل کو یہ فکر اور سوچ دی جا رہی ہے کہ گویا کہ اسلام کے اندر سب کے ساتھ محبت، قادیانیوں کے ساتھ بھی محبت کرو انسان ہیں، کافروں کے ساتھ بھی محبت کرو انسان ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی منہ بھر بھر کے گستاخیاں کریں، سب کے ساتھ اسلام محبت کی بات کرتا ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کے عقیدے اور منہج اور نظریے کے خلاف ہے. اللہ کا مومن بندہ وہ ہے جو اللہ رسول کے محبوبوں سے پیار کرتا ہے اور رب رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے. حضور کے صحابہ علیہ رضوان جو ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز سے، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں. توجہ سے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. کافروں پر کیا ہے؟ بولیے کافروں پر کیا ہے؟ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے اور صحابہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز سے، وہ ہمارے لیے ایک ایمانی معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. جو مومن صحابہ کے ایمان کے معیار پر پورا اترے گا، ایمان اسی کا مقبول و قبول ہے. اگر وہ ایمان اور محبت کا دعویٰ کرے لیکن گستاخان رسول کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی محبتیں استوار رکھے اور ان کے ساتھ اپنے محبت اور عقیدت کی پینیں بڑھائے، تو ایمان کے امتحان میں وہ ہرگز پاس ہونے والا
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی ہمارے امام جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، انہوں نے یہی پیغام دیا۔ امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کی، سون والے بھائی تھوڑی سی ایکو کرے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ کراچی کا ماحول ہی ایسے یا ویسے آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے کا ماحول ہے نا؟ پیچھے تک آواز ہے، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ بھائی ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں گفتگو، ابھی انشاءاللہ تقریر آپ کو سنانی ہے پوری محبت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ سنانی ہے۔ ابھی تو تمہید ہے، اپنے بات محبت والی سن کے گج بج کے کہنا سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت، بند کیوں کرتے ہیں؟ ایکو چلائیں مل کے پڑھیں سارے، دشمن احمد پہ شدت، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو دو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی۔ امام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ایمان کس کے پاس موجود ہے، اگر پرکھنا ہو تو فرماتے ہیں دو چیزیں ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو ضرور ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پر تقدیم۔ ایک دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہو اور دوسرا حضور کی محبت اس طرح ہو کہ کائنات کی ہر چیز جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے وہ ساری محبتیں نیچے ہوں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر ایمان کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا بلکہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اوروں کی بنانی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور حضور کے گستاخوں، حضور کے ختم نبوت کے منکروں کے بارے میں دل میں نفرت اور دشمنی نہ آئی تو امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے امتحان میں ایسا بندہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، آج اس امام کا ہم عرس منا رہے ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالی اور ہر گستاخ کا رد کر کے 14ویں صدی کے اندر وہ تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ اگر کسی بھی طرف سے کسی فتنے نے سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے امام اہل سنت محدث بریلی رحمت اللہ کو 14ویں صدی کا مجدد بنایا۔ امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھا کے ہر فتنے کا سر کچل کے اہل اسلام کے سامنے اسلام و سنت کا صحیح عقیدہ اور نظریہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث آپ نے مشہور بارہا مرتبہ سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها، اللہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو، من ویسے کلمہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے جو اس امت کے لیے، اس امت کے دین کی تجدید فرما دیتا ہے۔ علماء نے
شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ تجدید کہتے ہیں احیاء من درس من العمل فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل امت میں ناپائید و مفقود ہو چکا اور صحیح عقیدے کی جگہ پہ کفر و دلالت، گمراہی، سرکشی، بے دینی اور بدعت نے لے لی، مجدد کا کام ہے کہ مجدد اس ساری گمراہی، بے دینی اور تمام تر ان فتنوں کا سر کچل کے اسلام کا چہرہ روشن اور کھرا سا کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دے۔ ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے اشخاص کو کھڑا کیا۔ علماء نے اسی حدیث کی شرح میں کتابوں کے اندر لکھا، پہلی صدی آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے۔ ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیں محبت سے۔ پہلی صدی آئی، بھائی آپ کا ساؤنڈ میرے پسند نہیں آ رہا، جہاں بول رہا ہوں وہاں رکھ کے چلائیں آپ۔ پہلی صدی آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی آئی، امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے مجددیت کا منصب عطا فرمایا۔ تیسری صدی آئی، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چوتھی صدی آئی، امام ابو الحامد اسفرائینی مجدد بن کے آئے۔ پانچویں صدی کے اندر امام محمد غزالی کو اللہ نے منصب مجددیت عطا فرمایا۔ چھٹی صدی کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ ساتویں صدی کے اندر امام تقی الدین ابن دقیق مجدد بن کے آئے۔ آٹھویں صدی کے اندر امام زین الدین عراقی مجدد بن کے آئے۔ نویں صدی کے اندر خاتم الحفاظ امام جلال الدین اسیوطی رحمت اللہ علیہ مجددیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 10ویں صدی کے اندر محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 11ویں صدی کے سرے پر 11ویں صدی آئی، امام ربانی مجدد الفسانی نقشبند کے شہنشاہ حضرت شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 12ویں صدی کے اندر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 13ویں صدی کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ اور جب 14ویں صدی آئی، عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے اور ہر طرف سے علماء نے یہ بیک زبان ہو کے کہا، 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا صحرا اگر کسی سر پہ سجدہ ہے تو وہ تاجدار بریلی کے اعلی حضرت اللہ پانی بھی ہوگا ہے ہاں تو جاری رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گل ہزاروں کھیلے گلشن گل ہزاروں کھیلے گلشن طہر میں پھول آلہ کھلا شاہ احمد رضا پھول آلہ کھلا شاہ سونا آپ کا بہت زور یا تو آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہا یا پھر کوئی ذرا مہربانی فرمائیں ذرا محبوب سے زبان لگا میں نے اپنا پورا زور لگانا ہوتا ہے بیان میں تاکہ جلسہ اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور ہو۔ اب یہ سون والے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ذرا محبوب سے زبان لگا دروشی پڑھیں۔ اصل جگہ کھلی ہے نا، کھلی جگہ میں پھر بعض کا نہیں سلسلہ بن پاتا۔ توجہ ہے جی، 14ویں صدی کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تجدیدی فریضہ سر انجام دیا، توجہ میری طرف کریں، بس آپ میری طرف دیکھیں ذرا۔ اللہ رب العزت نے وہ کام لیا کہ وہ علم کلام ہو تو علم کلام میں آپ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ علم العقائد کے اندر، علم الکلام کے اندر، علم فقہ کے اندر، علم تصوف کے اندر، اور دین کو جو بھی دین کے اوپر حملہ کسی نے کرنے کی کوشش کی
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام و سنیت کا اس طرح دفاع کیا کہ وہ آپ کا کلم ایسے چلتا تھا جیسے کسی مجاہد کا تیر و تلوار چلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ ہندوستان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ عقیدہ بیان کیا، شروع ابتدا سے یک روزہ کتاب لکھی اور اللہ رب العزت کے بارے میں امکان کذب کا عقیدہ، اس کا اس بات مانا۔ پھر بعد میں کتابیں لکھی گئی اور کہا گیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے لیے جھوٹ ممکن ہے، بول سکتا ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تقدس الوہیت پر حملہ ہو رہا ہے تو میرے امام نے قلم اٹھایا، سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح، تقریباً 350 دلائل جمع کر کے مسلمانوں کا عقیدہ واضح کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ سے پاک ہے، جو جھوٹ سے بھئی جھوٹ تو عام انسانوں کے نزدیک بھی 10 نمبر کا عیب ہے۔ جو انسانوں کے لیے عیب نہیں، وہ چیزیں بھی اللہ کے لیے عیب ہیں۔ جیسے کھانا پینا ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے لیکن اللہ کے لیے عیب ہے۔ جو چیز ہمارے لیے عیب نہیں وہ زندگی کا سبب اور باعث ہے، وہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ جھوٹ تو انسانوں کے نزدیک بھی 10 نمبر کا عیب ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا بڑا عیب ہوگا۔ خدا وہ ہے جو سبوح و قدوس ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عجز سے، ہر کمی سے، ہر کسی کجی سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ اللہ کی ذات عیبوں سے، اور فرمایا خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ تم اپنی قبر میں یہ عقیدہ لے کے چلے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، فرماتے ہیں خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تم قبر میں یہ عقیدہ لے کے جا رہے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، احمد رضا قبر میں یہ عقیدہ لے کے جا رہا ہے کہ قبر میں حضور جلوہ گر ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے عشق سے اپنا سینہ منور اور معمور کر کے میں جا رہا ہوں، یہ عقیدہ لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ عقیدہ پھیلایا گیا تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ اٹھا۔ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین اور منکرین کے سہولت کاروں نے جب عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی، چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی، کبھی ان لفظوں میں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں کوئی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی یہ کہا گیا جیسے مولوی قاسم نوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے مقدمہ خطبہ میں لکھتا ہے کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ بس عوام کا خیال ہے، اہل فہم جانتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ جب یہ بات کی گئی اور کہا گیا کہ اگر بالفرض رسول اللہ کے زمانے میں کہیں اور کو نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں تک کہا گیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد پھر مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ نعوذ باللہ تعالی، مسلمانوں کا قطعی حتمی جزمی سمعی ضروریات دین کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ بولے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ عقیدہ اس میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ مجدد تھے. میرے امام نے ان ختم نبوت کے منکرین اور ان کے سہولت کاروں کے رد میں 5 کتابیں تصنیف فرمائیں. کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں تصنیف فرمائیں. جزاء اللہ عدوبہ لإبائہ ختم النبوہ. نمبر 2 السوء والعقاب علی المسیح الکذاب. نمبر 3 الجزار الدیانی علی مرتد القادیانی. نمبر 4 قہر الدیان علی مرتد بقادیان. نمبر 5 المبین مانا خاتم النبیین. 5 کتابیں لے کے ختم نبوت کے منکرین کا رد فرما دیا اور کہا تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ آ سکتے ہیں یا آ گیا. یا مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. امام نے نظم کی صورت میں بھی سمجھایا, نثر کی صورت میں بھی سمجھایا اور ان لوگوں کے عقیدے کا بطلان واضح کر دیا اور فرمایا کہ رب نے دوسرا محمد بنایا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بنایا بھی نہیں اور بنائے گا بھی نہیں. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں, بلند آواز سے کہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. نثر کی صورت میں تو لکھا ہی, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظم کی صورت میں لکھا. امام فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے, تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے, نہیں گل کے پاؤں میں ڈالیا, نہیں چمن میں سروے جمال نہیں وہ کمال حضور کی مثل. اللہ یا رسول پائندہ بھائی. اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے 5 کتابیں لکھی. پھر ایک مولوی نے کتاب میں لکھا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر, نعوذ باللہ تعالی. پھر لکھا گیا کہ نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, اور ہمارے آقا وہ ہیں جنہیں اللہ نے وہ علوم وافرہ کثیرہ عطا فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو روز اول سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے, دوزخیوں کے دوزخ جانے, زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا. امام اہل سنت نے قلم اٹھایا, حضور کے علوم غیبیہ کو ثابت کرنے کے لیے 5 کتابیں تصنیف فرما دی. جسے سمجھ آ رہی ہے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون, ازاحت العیب بسیف الغیب, خالص الاعتقاد, الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ. یہ ہے مجدد کا کام کہ مجدد علمی اعتبار سے, دلائل کے اعتبار سے, قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی جو تجدید کرتا ہے, قرآن و سنت کے عقیدے کو جو مٹایا جاتا ہے, مجدد قرآن و سنت کے دلائل کی انبار لگا کے اسلام و سنت کا صحیح عقیدہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دیتا ہے. اور فرمایا تم کہتے ہو کہ رسول کو غیب کی کیا خبر, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علوم غیبیہ وافرہ کثیرہ عطا فرمائے ہیں. حضور کی نگاہ نبوت کا کمال اور مقام یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی معراج کی رات عرش الہی پہ گزر ہوتی ہے اور حضور کی نگاہ پاک زمین کی پنہائیوں گہرائیوں تک دیکھ رہی ہوتی ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر. اب میں ایسے پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آپ کا جو بندہ نا وہ ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر,
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ اور فرماتے ہیں اور غیب تم سے کیا نہاں ہوں بلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ اور کون سا غیب حضور کی ذات اقدس پہ مخفی اور پنہا رہ سکتا ہے؟ جب معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا دیا تو باقی کوئی غیب رسول اللہ کی نگاہ نبوت سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو علمی کارنامے سر انجام دیے، جذبات نہیں، صرف ہم جذبات کو بالکل ڈینائی نہیں کرتے، اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس وقت ضرورت ہے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، اپنے جو اسلاف گزر چکے ہیں ان کے علمی ورثے کو، ان کی علمی سرمایہ کو امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرنے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات کی بنیاد اور عمارت صرف کوئی ریت کی دیواروں پہ نہیں کھڑی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر عقیدے پر قرآن و سنت سے، صحابہ کے عقیدے سے دلائل رکھتے۔ ایک حدیث سنا کے بعد آگے چلوں گا۔ صحیح حدیث صحیح ابن حبان میں، طبرانی میں، مسند بزار میں، اور امام منذری الترغیب والترہیب میں حدیث لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی انصاری حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اسأل عنہن، حضور آپ سے کچھ سوالات کر کے اس کے جواب لینے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک سقفی مدینہ کے باہر سے ایک سقفی صحابی رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں آئے اور بعینے ہی وہی سوال کیا جو پہلے آنے والے انصاری صحابی نے سوال کیا تھا۔ عرض کی کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات ہیں، کچھ سوالات ہیں، اس کی آپ سے جواب لینے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے سقفی تیرا انصاری بھائی تو سے سبقت لے گیا، پہلے انصاری کی باری آئے گی پھر تیری باری آئے گی۔ تو اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ ان للغریب حقا، یہ مدینہ کے باہر سے مسافر رہے ہیں، مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے تیار تھے، سوال کیا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے سقفی ان شئت انبأتک عما کنت تسألنی و ان شئت تسألنی و اخبرک، اے آنے والے اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر، سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود عطا نہ فرما۔ صحابی کو حضور نے جب یہ فرمایا تو وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے دلوں کی حالتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل عجبنی عما کنت اسألک، حضور پھر میں کیوں کہوں گا، سوال بھی خود کریں جواب بھی خود عطا فرمائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سوال کر کے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ جب سوالات کر کے جوابات مکمل کیے تو وہ سقفی صحابی حضور کی بارگاہ میں بے ساختہ بول اٹھے والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، جو میرے دل میں سوال تھا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، آپ نے ایک بھی خطا نہیں کی، آپ نے سارے سوال درست فرمائے ہیں، جواب بھی خود عطا فرمایا۔ یہ صحابی کا عقیدہ، اور اسی عقیدے کی ترجمانی ہمارے امام اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن۔ اسی
عقیدے کی ترجمانی ہمارے امام نے فرمائی، الغرض جس طرح سے کوئی فتنہ اٹھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کا کلا کما کیا اور ان فتنہ پرور لوگوں کا علمی تعاقب فرما کے اسلام و سنیت کا عقیدہ واضح اور بالکل نکھار کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرمایا۔ وہ آپ کی نظم ہو یا نثر کی صورت میں ہو، آپ کے فتاوی جات ہوں یا آپ کی کتب ہوں، یقین جانیے امام اہل سنت نے جو شاعری بھی کی ہے تو شاعری کے اندر بھی قرآن و سنت کا پیغام آپ نے امت تک پہنچایا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری باقی شعراء کی طرح نہیں، شعراء جو پروفیشنل پیشہ ور شاعر ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو۔ فرماتے ہیں کہ ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف، لو زینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ۔ یہ نہیں ہوا، شاعر بڑا کچھ لکھتے ہیں اور ہمارے لوگ آج اس دور میں بڑا سمجھیں کہ ایک سستی کا شکار، غفلت کا شکار ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایک شاعر نے دو شعر اچھے کہہ دیے، اس کی تعریف میں ایسے کلابے ملانے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک شعر اگر اچھا ہے تو دوسرے غلط بھی ہیں، صرف اس کے اچھے شعر کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایمان بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ ورنہ ہندوؤں نے شعر کہے، سکھوں نے ہمارے نبی کی شان میں شعر کہے، غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے، لیکن ان شعروں سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ ایمان کلمہ پڑھنے سے، اسلام کے مطابق عمل کرنے سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہندو شاعر ہے لال کا پرشاد، اس نے شعر لکھا، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لکھنے والا شاعر ہندو ہے، کون ہے؟ بولے نا۔ ایک ہو اور ہندو شاعر چندر پرکاش بجنوری بولا، کہتا خم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے، خم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں۔ لیکن لکھنے والا ہندو ہے، لکھنے والا اتنا کہنے سے ایمان نہیں، ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ امام فرماتے میں نے قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، کس سے سیکھی؟ بولیے کس سے؟ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ۔ یہی وجہ ہے کہ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، میرے آقا کے دربار گہربار کو دیکھا، میرے نبی کے گنبد کو دیکھا، دل مضطرب اور بے قرار ہو گیا، دل چاہتا تھا کہ روضہ رسول کو سجدہ کر دوں، لیکن پھر رک گئے، پھر دل کرتا تھا کہ سجدہ کر دوں، رکے کیوں؟ کیونکہ نبی کی شریعت سجدہ کرنے کی اجازت۔ امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو پہاڑ سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان۔ یہاں پتہ چلے گا کہ
احمد رضا دل کی مانتے ہو یا نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہو، نبی کی شریعت کی مانتے ہو؟ فرماتے ہیں توشہ میں غم و عشق کا سما بس ہے، افغان دل زار خودی خام بس ہے، رہبر کی رہے نات میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس۔ سمجھ تو نہیں آئی ہوگی آپ کو؟ آئیے کہ نہیں آئی سمجھ؟ سبحان اللہ پھر بھی کہہ دیا محبت سے۔ فرماتے توشہ میں غم و عشق کا سما بس ہے، میرے پاس غم مدینہ ہے، عشق مصطفیٰ کا غم ہے، اور میرے پاس حضور کے عشق و محبت میں بہانے کے لیے آنسو ہیں۔ فرماتے میرے لیے یہی کافی ہے۔ توشہ میں غم و عشق کا سما بس ہے، افغان دل زار خودی خام بس ہے، رہبر کی رہے نات میں گر حاجت ہو، رہبر کی رہے رات میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ نعت لکھ رہی ہیں تو اس طرح لکھو جس طرح حضور کے غلام حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھی ہے۔ ایک طرف اعدائے دین کا رد کیا اور دوسری طرف حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور پھر حسان الہند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ جو کہ مجدد وقت ہیں، محدث وقت ہیں، فقیہ امت ہیں، میرے امام نے شاعری بھی کی ہے، دشمنان رسول کا رد بھی کیا ہے، حضور کی عظمت و شانوں کا پرچار بھی فرمایا، عظمت مصطفیٰ کا اظہار کیا۔ جب اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا نا صراط مستقیم کے اندر کہ از وسوسہ زنا خیال مجامت زوجہ خود بہترست و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال گو آن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشند بچندی مرتبہ بدترست در صورت استغراق گو خر خودس نعوذ باللہ تعالی۔ اس نے کہا کہ ایک طرف جو ہے وہ اپنے بیل گدے کا خیال ہو تو ایک طرف نبی کا خیال نماز میں آ جائے، تو نبی کا خیال بیل گدے کے خیال سے برا ہے۔ امام اہل سنت نے جہاں نثر کی صورت میں ان کا رد کیا، نظم کی صورت میں بھی رد فرما دیا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ، سب پیچھے تک آواز ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر۔ فرماتے ہیں حضور کی محبت یہ کتنی عظیم دولت ہے، جس کے دل سے نکل جاتی ہے نا اس کے دل میں پھر گدے خچر گھوڑوں کے خیال آتے ہیں، ہمیں نماز میں ان کے خیال نہیں آتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ سے معمور ہے، ہمیں نماز میں اللہ کے محبوب کا خیال آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تو السلام علیکہ ایہا النبی کہتا ہے شخص الکریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں حضور کا تصور کر کے السلام علیکہ ایہا النبی کہا کر، تیرا سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا اور رسول اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے سلام کا جواب آنا میرے نبی کے لیے ایک ادنا سا کام ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ تو جن کے دلوں میں عشق رسول محبت مصطفیٰ نکل جاتی ہے، امام فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے۔ اور جب اسی نے یہ کہا تھا کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، تقویۃ الایمان میں لکھا تو اعلیٰ عظیم البرکت نے ایک تو کتاب لکھی منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگائے اور بتا دیا تو کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے رسول کو اللہ رب العزت نے تشریع اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، تکوینی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، اور حضور کی ذات اقدس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، حضور اگر انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔
نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے، بڑا پیارا نارمل سا موسم ہے، اتنی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو مچل جانا چاہیے، بلند آواز سے رکھے سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ امام اہل سنت نے نثر میں تو جواب دیا قرآن و حدیث کے دلائل سے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جو آپ کی نعت گوئی ہے قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، اور آپ نے حسان الہند ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا بلند آواز سے۔ امام فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے جہاں قلم اٹھایا عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا پیغام دیا، اور اپنا جو سرمایہ اور اپنا جو توشہ آخرت ہے وہ بھی عشق مصطفیٰ ہی کو قرار دیا۔ 55 سے زائد علوم عقلیہ و نقلیہ پہ مہارت تامہ رکھنے والا وہ عظیم امام، سینکڑوں کتابیں ان علوم و فنون کے اندر لکھنے والا، علماء سمجھتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جب بندہ زیادہ پڑھتا ہے تو بعض اوقات انسان میں ایک سمجھے کہ طبیعت میں خشکی آ جاتی ہے اور سختی آ جاتی ہے، لیکن امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا کا محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علوم عقلیہ اور نقلیہ پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس اور ید طولہ رکھنے کے باوجود بھی جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کتابیں لکھی یہ دین کی خدمت کی اور دشمنان اسلام کے ساتھ اور حضور کے گستاخوں کے ساتھ ساری زندگی آپ نمرد آزما رہے، تو یہ آپ کی محنت، آپ کی خدمت، آپ کی نجات اس سے ہوگی؟ تو امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ عشق اور محبت کا پیغام اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عشق کی بات کی، حضور کی محبت کی بات کی، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی بات کی، تکریم کی بات کی، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کی بات کی، حضور کی آل، حضور کے اصحاب کے ادب و احترام کی بات کی، اور حضور کے شہر مدینہ کے ادب کی بات کی، حضور کے مکہ کے ادب کی بات کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یقیناً امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اس شعر کا بدرجہ اتم مصداق ہیں کہ اعلیٰ عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مصطفیٰ کے دلوں میں اجاگر کیا، اور حضور کی عظمت و شان اور نبی پاک علیہ السلام کے رفعت و مقام، مدارج و معارج کا حضور کی امت کے سامنے واضح کر کے اعلان اظہار کیا، اور امت مصطفیٰ کے دلوں کے اندر حضور کی عظمت و تعظیم کو بٹھایا۔ اللہ کریم جل شانہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت و تعظیم کے توسل صدقے سے امام اہل سنت عارض بریلوی رحمت اللہ تعالی کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم سامعین، ہمارے درمیان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں، اور اپنے ملفوظات اور مواعظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض و مستنیر فرما رہے تھے۔ الحمدللہ کثیر
علماء کرام بھی ہماری آج کی کثیر علماء کرام ہماری آج کی اس محفل میں موجود ہیں، اور میں تمام ہی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کر اس محفل میں تشریف لے آئے۔ بالخصوص مفتی منیر سعیدی صاحب سے، علامہ فہیم الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آج کی اس محفل میں حضرت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ حضرت سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ حضرت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو ہم سماعت کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل سوالات کا سلسلہ ہوگا، اور آپ تمام جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت فتنوں کی یلغار ہے، اور ان فتنوں میں انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ وہ فتنہ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ تو حضرت نے سوشل میڈیا پر مرزا کے حوالے سے بہت ہی زبردست طریقے سے کام کیا، اس کے رد کے حوالے سے حضرت کی ویڈیو شاہد عدل ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس میں آپ تمام احباب سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ ہمارے طلباء میں بھی بعض ایسے طلباء ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور سوالات کے جوابات لیے جائیں۔ تو آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں مائک دے دیا جائے اور اپنا سوال پیش کریں، انشاءاللہ حضرت کی جانب سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام اشار عظیم ہے، الفاروق اسلامک اکیڈمی کا طالب علم ہوں دورہ تخصص میں۔ سوال میرا یہ تھا کہ پوری دنیا میں عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں تو مسلمان ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے جو افراد ہیں، انڈیا اور پاکستان کے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت یا بریلوی کہلاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے جبکہ دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں پہ بریلوی نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طرح اعتراض کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہلواتے یا مسلم کیوں نہیں کہتے، تو یہ تو بہتان ہے۔ الحمدللہ ہم مسلم ہیں، مسلم پہلے ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب مسلم آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلم کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، تو مسلم کے بعد آیا سنی کا یا اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرنا ضروری ہے؟ جب مسلم کہہ دیا تو پھر اہل سنت کیوں؟ تو اس کا جواب یہ کہ قرآن نے ہمیں باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں مسلم کا ٹائٹل دیا ہے۔ ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، قرآن پاک کو، احادیث طیبات کو۔ قرآن نے ہمیں عیسائیوں کے مقابلہ میں، یہودیوں کے، ہندو سکھوں کے مقابلہ میں قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا۔ جب ہم ان ادیان کے مقابلے میں اپنا تعارف شو کریں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے۔ باقی ادیان کے مقابلے میں ہم مسلم۔ حدیث نے یہ بتا دیا کہ امت کے اندر افتراق و انتشار ہوگا، فرقے بنیں گے۔ حدیث نے ہمیں جو ٹائٹل دیا، پہلے میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مشکات المصابیح، مسند احمد بن حنبل، حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ وان هذه الملة ستفترق على 73 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا کہ تم سے پہلی جو ملتیں اور قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی
گئی وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، اور میری یہ امت، میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 فی النار، 72 جہنم میں، وَوَاحِدَةٌ فِی الْجَنَّةِ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جو جنت میں جائے گی وہ کون ہوگی؟ جامع ترمذی میں الفاظ ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اور سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ جامع ترمذی کتاب الفتن 2165 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں میں آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ سے ملنے والے ہیں تابعین ان کی وصیت کرتا ہوں، پھر وہ جو تابعین کے ساتھ ملنے والے ہیں تبع تابعین ان کی وصیت کرتا ہوں۔ علیکم بالجماعت وإیاکم الفرقہ، تم پر جماعت کا دامن تھامنا لازم ہے، تم پر جماعت کی پیروی لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ الْفُرْقَةَ، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب امت افتراق و انتشار کا شکار ہوگی، کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے آئیں گے جو گمراہی بے دینی کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک امت کی جماعت حق پر قائم رہے گی، وہ سواد اعظم اور جماعت ہوگی۔ صحابہ تابعین تبع تابعین کا تو حدیث میں نص سے ثابت ہو گیا کہ تم نے ان کا دامن تھامنا ہے۔ امت کی جو جماعت ہمیشہ صحیح ٹریک پر، صحیح منہج پر اور سواد اعظم کے طور پر رہی ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا، ہم باقی ادیان کے مقابلے میں مسلم، اور جب باقی گمراہ فرقوں کی بات آئے گی تو گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، رافضیوں کے مقابلے میں، خارجیوں کے مقابلے میں، ناصبیوں کے مقابلے میں، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، مشبہہ، معطلہ، مجسمہ، جتنے گمراہ فرقے کلمہ پڑھنے والوں میں نکلے، ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلم ہیں قرآن کے ٹائٹل دیے سے، اور سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں حدیث نے ٹائٹل دیا۔ اور ایک اور بات سمجھیے، سنی ہونا مسلم ہونے کے منافی نہیں، سنی ہونا مسلم ہونے کے منافی، آپ نے ساری توجہ میں طرف رکھ رہی ہیں، سنی ہونا مسلم ہونے کے منافی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں کہ سندھی ہیں؟ بولیے، سندھی نہیں ہے؟ بولے بھئی، پاکستانی ہیں کہ سندھی ہیں؟ پاکستانی بھی ہیں، سندھی نہیں ہے؟ سندھی بھی ہے۔ بھئی یہ سوال ہی غلط ہے، سوال صحیح نہیں۔ میں اگر پوچھتا کہ آپ پاکستانی کی انڈین ہیں، ملک کا ملک کے مقابلے میں تقابل ہوتا ہے، صوبے کا صوبے کے مقابلے میں تقابل ہوتا ہے، شہر کا شہر کے مقابلے میں تقابل ہوتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہیے تھا آپ پاکستانی ہیں کہ انڈین ہیں، افغانی ہیں کہ چائنی ہیں، کیونکہ ملک کا ملک کے مقابلے میں تقابل ہوگا، اور جب صوبے کی بات آئے گی تو پوچھیں گے کہ آپ پنجابی ہیں کہ سندھی ہیں، بلوچی ہیں کہ سرحدی ہیں، تو صوبے کا صوبے کے مقابلے میں۔ بیک وقت آپ پاکستانی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، میں پنجابی بھی ہوں، میرا پنجابی ہونا پاکستانی ہونے کے منافی نہیں، پاکستانی ہونا پنجابی ہونے کے منافی نہیں۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی، تقریب فہم کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھئے، مسلم ہونا سنی ہونے کے منافی نہیں، سنی ہونا مسلم ہونے کے منافی نہیں۔ ہم مسلم ہیں باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں، سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہوگا بھائی؟ چلیے،
ہاں اگلا سوال، اگلا حصہ یہ تھا سوال کا، آخری تتمہ یہ تھا سوال کا کہ بریلوی کیوں کہلاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ اہل سنت کا جو ٹائٹل ہے یہ بڑا پیارا ٹائٹل ہے، اہل سنت و جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، خلفائے راشدین کی سنت والے اور مسلمانوں کی جماعت والے، سواد اعظم والے۔ اب یہ اتنا پیارا ٹائٹل تھا کہ لوگوں نے عقیدے نئے گاڑ لیے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ ٹائٹل نہیں چھوڑیں گے، یہ ٹائٹل ہم، بلکہ ابھی ایک لطیفے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہاں کراچی سے کتاب چھپی ہے، تیونس کا ایک روافظ کا بہت بڑا عالم، میں نام نہیں لیتا ہے ایسے طالب علموں کے لیے خرابی کا سبب نہ بنے، تو اس کی کتاب یہاں سے چھپی، اس پہ میں آخر میں آتا ہوں۔ اب یہ ٹائٹل جو ہے یہ بڑا ایک خوبصورت ٹائٹل تھا، بڑا پاکیزہ ٹائٹل تھا۔ لوگوں نے عقیدے خارجیوں والے، عقیدے رافضیوں والے، عقیدے ناصبیوں والے گڑھ کے ٹائٹل نہیں چھوڑا، لیکن یاد رکھیں صرف ٹائٹل استعمال کرنے سے بات نہیں بنتی۔ روح افزا کا ٹائٹل کسی بوتل پہ لگا دیں، اندر کچھ اور بھرا ہوا ہو تو ٹائٹل لگانے سے وہ روح افزا یا جامع شریع بن جائے گا؟ بولیں بھائی، بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا بھائی۔ روح افزا ہونے کے لیے، جامع شریع ہونے کے لیے اس کے اندر جو مٹیریل مواد ہے وہ روح افزا جامع شریع کا ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کسی گلی محلے چوک چرسے کا نام نہیں کہ جو اس محلے میں رہتا ہے وہ سنی ہے، اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ سنی ہونے کے لیے عقیدہ اہل سنت کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ اہل سنت کا پیارا ٹائٹل تھا، اس کو لوگوں نے چوری کرنا شروع کر لیا، اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر لیا۔ جو فرقے 50 سال 100 سال پہلے انگریز کے دور میں بنے تھے، انہوں نے کہا ہم اہل سنت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پوری ایک تاریخ ہے، اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے۔ حضور داتا صاحب کو گزرے کوئی 50 سال نہیں ہوئے، تقریباً 1000 سال گزر چکا ہے بھئی، ایسے نا جی۔ تو داتا صاحب کن کے ہیں؟ بولیں کن کے ہیں؟ جن کے ہیں وہی اہل سنت ہیں۔ غوث پاک ہمارے اور غوث پاک جن کے ہیں وہی اصلی اہل سنت ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہیں، جن کی پوری تاریخ ہے، جن کا پورا ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک وراثت چلی آ رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس خوشنما، اس پیارے ٹائٹل کو استعمال کرنے کے لیے انگریز کے دور کی پیداوار فرقوں نے بھی یہ ٹائٹل استعمال کرنا شروع کر دیا، ہم اہل سنت ہیں۔ بلکہ یہاں کراچی سے کتاب چھپی ایک رافضی عالم کی، اس کی کتاب کا عنوان یہ ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا نام ہی بڑا پیارا ہے، تو وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی ہمارے امام، ہمارے مجدد، انہوں نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ جو داتا صاحب کا عقیدہ تھا، جو غوث پاک کا عقیدہ تھا، جو بابا فرید کا عقیدہ تھا، جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ کا عقیدہ تھا، جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ اہل سنت کے سامنے پیش کیا اور اسی عقیدے کا پیغام امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے یہ کیا کہ انہیں کہنے یہ تو فرقہ بعد میں بنا ہے۔ تو نتیجہ تن کیا ہوا کہ جو کل کی پیداوار تھے ٹائٹل وہ اپنے لیے اہل سنت کا استعمال کرنے لگے، تو ہمارے علماء نے پھر یہ اہل سنت و جماعت بریلوی کا ساتھ ٹائٹل استعمال کیا تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ جب بریلوی کا لفظ آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج بھی جتنے چور دروازے نکالنے والے، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، جتنے نقب لگا کے چوری کرنے والے، ہیرا پھیری کرنے والے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں۔ کس کا کریں گے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے چور دروازے بند کر دیا۔ نہ ناسبیت کی کوئی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی کوئی گنجائش ہے، نہ خارجیت کی کوئی گنجائش ہے، اور امام نے سارے چور دروازے بند کر کے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا اور فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔
تو ہم مسلم سنی ہیں اور بریلوی ہیں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ کے ماننے والے. ٹھیک ہے جی. اور کو دوست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں ہم اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہیں اور کسی ایک امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہے جبکہ تمام ائمہ اکبر ہیں؟ دیکھیں امام مجتہد کی تقلید ہوتی ہی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. قرآن و سنت کے سارے مسائل ایک جیسے نہیں. خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. قرآن و سنت کے سارے مسائل ایک جیسے نہیں. علماء تو سمجھتے ہیں, عوام الناس کے لیے مسائل کا ایک حصہ وہ ہے جو بالکل محکم شریف واضح, بالکل واضح, اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال ابہام کوئی اختلاف نہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی پیچیدگی ہے, ابہام ہے, اجمال ہے, اختصار ہے. اس اجمال کی تفصیل کے لیے, اس اختصار کو واضح کرنے کے لیے, اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے مجتہد کو اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اتنی بات طے شدہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ مجتہد کو اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اجتہادی مختلف مسائل کے اندر اجتہاد مجتہد کرے گا, جو عامی شخص ہے جو خود مجتہد نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ سوال سمجھ آئے گا؟ جو خود ڈاکٹر نہیں ہے, خود طبیب نہیں ہے, وہ بیمار ہو جائے تو علاج کس طرح کروائے گا؟ خود تو ڈاکٹر نہیں, خود تو طبیب نہیں, تو نتیجتاً اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس, اس کو کسی طبیب کے پاس, حکیم کے پاس جانا پڑے گا. سمجھئے اگر خود بندہ مجتہد نہیں تو اسے اس مسئلے کے حل کے لیے مجتہد کے پاس جانا پڑے گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسی طرح مسائل کی جو قسمیں اختلافی اجتہادی ہیں ان میں جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو عامی شخص پر واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید اور پیروی کرے, کیونکہ اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. اب سوال پھر رہ جاتا ہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو پھر اجتہاد کیوں؟ تو بھئی یہی تو بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی بعض مسائل میں دشواری ہوتی ہے, پیچیدگی آ جاتی ہے. اور وہ دشواری اور پیچیدگی کیوں آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے تعارض نصوص. طلباء سمجھ رہے ہوں گے, تعارض نصوص. ادلہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, ادھر بھی دلائل موجود اور جانب مقابل بھی دلائل موجود. مسئلہ ایک, دلائل دونوں طرف کے ہیں. تو اب ان نصوص کے تعارض کو رفع کر کے مسئلے کا حل مجتہد بیان کرے گا, اس پیچیدگی کو دور کرے گا جو کہ عامی شخص کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ جو پیچیدگی مجتہد دور کرے گا, عامی شخص پر واجب ہے کہ اس بیان کردہ مسئلے پر عمل کرے. دوسری وجہ, کبھی ابہام ہوتا ہے, اختصار, اجمال ہوتا ہے. اس کی پورا موضوع ہے, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کبھی ہوتا ہے کہ نص موجود ہوتی ہے, اس کے اندر دو احتمال موجود ہوتے ہیں. جیسے حدیث مشہور صحیح بخاری کے اندر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام پہ بھیجا اور حکم دیا, لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. صحابہ جاؤ, تم نے بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. صحابہ گئے, رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حدیث ایک ہے, مطلب دو نکل رہے ہیں. صحابہ نے مطلب دو سمجھ لیے. میری طرف توجہ رکھیے, فرمایا جاؤ بنو قریظہ کے علاقے میں عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. صحابہ گئے, عصر کی نماز کا رستے میں وقت آ گیا. ایک گروپ نے یہ کہا کہ ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے, کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ بنو قریظہ ہی جا کے پڑھنا. دوسروں نے یہ کہا کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کی نماز چاہے قضا کر لو اور بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا. حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی جلدی جانا کہ عصر کی نماز کا وقت میں بنو قریظہ کے علاقے میں ہونا چاہیے. آدھوں نے نماز وہیں پڑھ لی, باقی نے جا کے
اس مقام پہ پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، کیونکہ صحابہ کے دونوں گروہ مجتہد تھے، ایک حدیث سے دو مطلب سمجھ کے جس نے جس پر عمل کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر تنقید نہیں فرمائی۔ نص ہونے کے باوجود اجتہاد ہوا، حدیث ایک اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے صحابہ نے سنی، لیکن مطلب دو نکل گئے، اس کا فہم الگ الگ ہو گیا۔ اسی طرح جب حدیث آتی ہے، کوئی روایت آتی ہے، کوئی دلیل آتی ہے جس میں کوئی پیچیدگی یا کوئی احتمال و ابہام ہوتا ہے، تو مجتہد اس ابہام کو دور کر کے امت کے لیے اس حدیث پر، اس روایت پر عمل کی راہ ہموار اور آسان کر دیتا ہے، لہذا عامی شخص پر واجب ہے کہ اس پہ مجتہد کی تقلید کرے۔ اب صحابہ کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا۔ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ توجہ میری طرف کریں ذرا، بالخصوص طالب علم بیٹھے ہیں، بے توجہی کریں گے ذرا بولنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، مشہور حدیث ہے سنن کبریٰ کے اندر ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیث ہے، محدثین نے اس کی تصحیح کی ہوئی ہے۔ آپ نے 12 مرتبہ مشہور حدیث معاذ سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف قاضی بنا کے ان کو بھیجا، فرمایا کہ اذا اراد لک قضا، آپ کو جب فیصلہ کرنا پڑے کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے عرض کی اقضی بکتاب اللہ، حضور اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ اقضی بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سنت رسول میں نہ پاؤ تو پھر، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اجتہد برأیی ولا آل، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کی کہ اس کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یمن چلا جا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت معاذ بن جبل یمن جا کے انہوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں کیا؟ بھئی جب اجتہادی مسئلے آئیں گے تو کیا نا اجتہاد، تو جب اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتے تھے تو وہاں کے یمن کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس پر کیا کرتے تھے؟ یہی تقلید ہے کہ مجتہد جب اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرے، عامی شخص جو مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کرے۔ اگلا پھر سوال آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر صحابہ کرام کی تقلید کر لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تقلید کر لیں۔ پھر ہم الزامی جواب یہ دیں گے کہ آج تم بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہو، پھر حضرت معاذ بن جبل کی لکھی کتاب کو پڑھو، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت ابو ہریرہ محدث امت ہے، ان کی حدیث کی کتاب لے کے آؤ۔ تو تحقیقی جواب یہ ہے کہ صحابہ کے فتاوی جات اور ان کے اجتہادی مسائل باقاعدہ فقہ کی شکل میں مدون ہو کے اسٹیبلش ہوئے، امت میں نہیں پھیلے۔ بعد میں آنے والے ائمہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت صحابہ کے اقوال سے پھر مسائل کو لیا اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ فقہی ابواب کی ترتیب کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ نے اپنے شاگردوں کو یہ باقاعدہ فقہ لکھوائی اور ان کی فقہ اسٹیبلش ہوئی، پوری دنیا کے اندر پھیلی اور امت نے ان کی فقہ کو قبول کیا، اور پوری امت اس بات پر سوائے روافض کے ان کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ یہ چاروں امام، ان چاروں اماموں میں سے جس امام کی بھی عامی شخص تقلید کر لے گا وہ حق پر ہے، اور عامی شخص پر واجب ہے کہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کی تقلید کرے۔ اور چونکہ تقلید جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں دل چاہا تو امام شافعی کی اتباع کر لی، دل چاہا تو امام ابو حنیفہ کی کر لی، دل چاہا تو امام مالک کے فتوے پر عمل کر لیا، یہ اتباع خواہشات ہو جائے گی، شریعت کی پیروی نہیں رہے گی۔ اس لیے تقلید مطلق واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی واجب بالغیر ہے، تاکہ اتباع خواہشات سے بچایا جائے اور شریعت کی پیروی ہی مطلوب و مقصود رہے، لہذا تقلید شخصی بھی واجب ہے اور تقلید مطلق بھی واجب ہے۔ البتہ مطلق تقلید مطلق واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی واجب بالغیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسد رضا شاذلی الفاروق اسلامک اکیڈمی میں تخصص فی الفقہ کا طالب علم ہوں۔ جی ماشاء حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے تب سے کرامتیں ہونا بند ہو گئی ہیں،
تو کرامتوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ ہاں، مشہور اعتراض ہے کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کرامتیں ہونی بند ہو گئی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ جب سے کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے لوگوں کے حافظے کام کرنے چھوڑ گئے ہیں۔ جب سے کیلکولیٹر آیا لوگوں کے حافظے جواب دے گئے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، محدثین نے بڑی تعداد لکھی ہے، لیکن کم از کم 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، 3 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی یاد ہے۔ بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہ میں نیچے والا جو عدد بیان کرتا ہوں، 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ آج دنیا میں کوئی امام بخاری موجود نہیں۔ جب سے کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے امام بخاری جیسے حافظے لوگوں کے ختم ہو گئے۔ ماؤں نے بچے جاننے ختم کر دیے ایسے کہ جن کتنے بڑے حافظے ہوں۔ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، کیلکولیٹر آ گیا۔ یہ الزامی میں جواب دے رہا ہوں۔ امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد سند اور متن کے ساتھ۔ آج کوئی پوری دنیا کے اندر عرب و عجم جہاں سے چاہیں کوئی ایک بندہ کھڑا کریں جس کو صرف 1 لاکھ حدیث سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد نہیں ملے گا۔ بولو تو امام بخاری کے حافظے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ چلیں 1 لاکھ نہیں، ہم نیچے آئے تھے، کوئی 50,000 حدیث زبانی سنا دے، نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کو صحیح بخاری کا شروع سے لے کر آخر تک سند اور متن کے ساتھ مکمل جسے قرآن کی طرح حفظ اور یاد ہو وہ بندہ لے کے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا امام بخاری کے حافظے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ بھئی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ یہ حکمت اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے جو چیز کرامت کے طور پر صادر فرما دے۔ صحابہ سے کرامتیں بھی صادر ہوئیں۔ اچھا، ایک کمپیریزن اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو کرامت آپ نے غوث پاک کی بیان کی یہ ابو بکر صدیق سے تو نہیں ہوئی، تو ہم الزامی طور پہ کہتے ہیں کہ میں صحابی کی وہ کرامت دکھاتا ہوں جو صدیق اکبر و فاروق اعظم سے نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بنت حارث بیان کرتی کہ مکہ کے اندر جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے زنجیروں کے اندر، اور بنت حارث کہتی میں نے خود دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں انگوروں کے بے موسم گچھے اور پھل موجود تھے۔ ان دنوں مکہ کے اندر پھل ہوتا ہی نہیں تھا۔ بے موسم پھل آئے، بولیے بھئی تھوڑا سا جواب دے کے چلیں میرے ساتھ۔ بے موسم انگوروں کے گچھے آئے۔ اب آئیں الزامی جواب کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال شب ابی طالب میں گزارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھاس اور پتے کھا کے گزارے کرتے تھے۔ وہاں گچھے آئے، وہاں پھلوں کے انگوروں کے گچھے آئے، آسمان سے من سلمہ اترا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پہ 2 پتھر باندھے۔ وہاں انگوروں کے گچھے تو نہیں آئے، تو خبیب کی کرامت کا انکار کر دیں گے؟ بھئی بولو نا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3045 نکال کے دیکھ لے۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم کے لیے کرامت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ جنگ بدر میں 5000 فرشتے آئے۔ جنگ احد میں کتنے آئے؟ طالب علم نہیں بیٹھے گئے بھئی، کسی کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ احد کے اندر فرشتوں کے آنے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن بدر میں آئے تو بدر میں آئے، احد میں نہیں آئے۔ تو احد میں نہیں آئے تو بدر کا انکار کر دیں گے؟ خندق میں اگر من سلوہ نہیں اترا اور انگوروں کے بے موسم گچھے پھل نہیں آئے تو حضرت خبیب کی کرامت کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ جہاں چاہے کسی اپنی نیک بندے سے کرامت کا صدور فرما دے۔ یہاں غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کیا گیا۔
مسلح کیا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کہ بظاہر بچاؤ اور حفاظت کی بظاہر کوئی تدبیر نہیں، لیکن صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث ہی کے اندر موجود ہے، حضرت عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی صحابی رسول، ان کو مشرکین نے قتل کر دیا۔ سرداروں نے کہا کہ جاؤ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لے کے آؤ تاکہ ہمیں ثبوت ہو کہ تم نے ان کو قتل کیا ہے۔ جب مشرکین حضرت عاصم بن ثابت الانصاری کے پاس آئے، اللہ نے بڑوں کو حکم دیا، وہ بڑیں آئیں اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے جسم پر چھا گئیں، کافر واپس ڈر کے چلے گئے، حضرت عاصم کی ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکے۔ یہ حضرت عاصم کی کرامت ہے، لیکن سید الشہداء امیر حمزہ ان سے افضل ہیں، اس کے باوجود وہاں انتظام، وہ کرامت صادر نہیں، یہاں کرامت صادر ہوئی۔ کسی صحابی رسول کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہو، گلو گلزار ہوئی ہو، آگ میں ڈال دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوگی، اس طرح ٹھنڈی ہو، ہمیں ثبوت اس طرح کو پراپر نہیں ملتا، لیکن ایک تابعی ہے اور صحیح سند کے ساتھ محدثین نے اس کو ذکر کیا، صحیح روایت ہے، اور بڑے بڑے علماء اپنے بیگانوں نے اس کو ذکر کیا۔ امام محدث ابو نعیم الاصفہانی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیہ میں لے کے آئے، اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تابعی ہیں، اسود انسی مدعی نبوت کذاب نے اپنے علاقے میں ان کو بلایا اور بلا کے ان کو کہا کہ میرا کلمہ پڑھو۔ سیدنا ابو مسلم خولانی نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو اس نے آگ جلا کے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے ابو مسلم خولانی پہ آگ کو گلو گلزار فرما دیا۔ یہ وہاں سے چلے مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف جب پہنچے اپنی سواری کو باندھا، مسجد میں آئے، سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، تمہارے علاقے میں ایک اللہ کے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ اسود انسی کذاب نے کیا ہے، اس بندے کے بارے میں جانتے ہو؟ پھر فوراً حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، تم بتاؤ وہ آدمی کہیں تم ہی تو نہیں ہو؟ بہت ٹھنڈے آدمی ہیں، پنجاب میں اتنی بات سن کے لوگ تڑپ جاتے ہیں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، کہیں تم ہی تو وہ نہیں، یعنی فراست ہے حضرت عمر فاروق، تو کہا میں ہی ہوں۔ پھر حضرت عمر نے ان کو ساتھ لیا اور صدیق اکبر کے پاس لے گئے، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق بیٹھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور حضرت عمر نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے امت مصطفیٰ کی اس فرد کی زیارت کروائی ہے جس کے ساتھ اللہ نے وہ کیا ہے جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔ اب دیکھیے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، صدیق و فاروق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ تو اب اگر صحابہ سے نہیں ہوئی تو تابعی کی کرامت کا انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم بندوں سے یہ چیزیں صادر کرتا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب اگر کوئی کیمرے کے اندر کوئی چیز نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی چیزوں کا انکار کریں، یا جو تواتر کے ساتھ اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے اس کا انکار کر دیں۔ ابن تیمیہ نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، ابن کثیر جیسے اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس وہ ہیں جن کی کرامات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ تواتر کے ساتھ۔ اب یہ جو جتنی کرامتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان سے پوچھنے کہ جب تواتر کے ساتھ غوث پاک سرکار کی کرامتیں صادر ہیں، ثابت ہوئی ہیں، تو چلیں کوئی گنتی کی 3 کرامتیں ہمیں پڑھ کے سنا دو۔ ویسے کہیں گے ہم کرامتوں کو مانتے ہیں لیکن وہ جو آپ اپنے بابوں کی کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، تو بھئی غوث پاک سرکار کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، ان کی کوئی 3 کرامتیں سنا دو تواتر سے ثابت ہیں، کوئی ایک بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ دراصل حقیقت میں یہ خوارج کے
پس خوردہ استعمال کرتے ہیں. ان کے عقائد کے اندر خارجیوں کے جراثیم، معتزلہ کے جراثیم ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں. ہم کہتے ہیں جو ثابت کرامات ہیں اولیاء اللہ کی اور قرآن و سنت کے خلاف ایسے واقعات نہیں ہیں، یقیناً ان کو ہم بیان کریں گے. اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، لاہور میں آپ موجود ہو کر کے انجینئر محمد علی مرزا کی نانی کو یاد دلا دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بس یہ ایک سبق میرا سمجھ لیں، نام لے کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ جہاں کسی کا نام لیا جائے. وہ اتنے شاطر لوگ ہیں کہ وہ ہمارا نام نہیں لیتے. ہم ہی اتنے سیدھے ہیں کہ ہر جگہ پہ نام لیتے ہے کہ نہیں ہے. بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ، یعنی وہ پلیٹ فارمز کے جن کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ وہاں بھی ایسے لوگوں کو نام لے دیتے ہیں. کیا ضرورت پڑی نام لینے کی؟ یعنی جو نہیں بھی جانتا اس کو پتہ چل جائے. یہ اصلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اصلاح کے طور پہ، تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور لوگوں تک میری بات پہنچ جائے گی کہ وہ اتنے چلاک ہیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پہ ہمارا نام نہیں لیتے کہ کہیں نام لیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون ہے وہ بندہ. پھر لوگ، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے نا ہمیں کہ تقاضے کیا ہیں دور کے، حالات کے تقاضے کیا، سوشل میڈیا کے تقاضے کیا. تو اب سوشل میڈیا کا تقاضا یہ کہ یوں ہی سوشل میڈیا پہ میں کسی کا نام لوں گا، میرے سننے والے جہاں تک میری بات پہنچے گی ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی میری ویڈیو چھوڑ کے فوراً اس کو سرچ کریں گے وہ کون ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری ویڈیو وہی چھوڑ دیں گے اور پھر اس طرف چلیں گے وہ کون ہے. اب وہ لوگ چاہتے ہیں چلا کے وہ نام نہیں لیتے، انہیں پتا کہ نام لیں گے تو ہمارے جو سودا ہم بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو مٹی اور دھول ساری کٹھی کر کے ہم لوگوں کو جناب ان کی سر میں ڈال رہے ہیں، وہ سودا بکنا بند ہو جائے گا. تو نتیجہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتے. ہمیں بھی ہر جگہ پہ نام. سوشل میڈیا ایک الگ میدان ہے، عوامی جلسے، عوامی پلیٹ فارم یہ الگ میدان ہے. تو ہر بات ہر جگہ پہ کرنے والی نہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اس کی گمراہیت کے اسباب بھی آپ ذرا بیان کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے گمراہ عقائد کیا ہیں. گمراہانہ اس کے عقائد تو یہ دیکھنے اتنی گمراہانہ عقائد ہیں کہ سینکڑوں ویڈیوز اس کے رات میں ہم نے بنا دی. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گمراہانہ عقائد کو ایکسپوز کیا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس کے کون سا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے جو اہل سنت کا منہج ہے اس کے ساتھ ملتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی زبات ہوں، اس کے تان و تشریح سے صحابہ کی زبات بھی محفوظ نہیں، اولیاء کرام کی زبات محفوظ نہیں. اور جو ہمارے اجماعی اور اتفاقی عقائد ہیں ان اجماعی اور اتفاقی عقائد کی بھی وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے میری ویڈیوز آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ میرے چینل پہ جائیں، ویڈیوز موجود ہیں، ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لیگلی طور پہ بھی ہمیں ان چیزوں کو سینسر کر کے چلنا پڑتا ہے. سمجھ آئی نا؟ سینسر کر کے چلنا پڑتا ہے، سارے مسائل ہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علماء کرام سے سنتے رہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ اجتہادی خطا واقع ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ ان کا اجتہاد کس دلیل کی بنیاد پر تھا اور اس میں خطا کیا تھی؟ اجتہاد کس دلیل کی بنیاد پہ تھا؟ ظاہر ہے مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے طور پہ وہ دلیل تو اس کے پاس ہوتی ہے، جن ادلہ کی بنیاد پہ وہ کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے یا موقف اختیار کرتے ہیں تو ادلہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اصل جو بنیادی طور پہ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا. اب سیدنا عثمان غنی خلیفۃ المسلمین کو چونکہ ظلماً شہید کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے حوالے سے پہلے سے خبریں دی. جامع ترمذی میں 3819 نمبر غالباً حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان کو ظلماً شہید کیا جائے گا. ایک حدیث.
دوسری حدیث جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، فضائل الصحابہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ اور طبرانی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے. 3 صحابہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی، کعب بن مرہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت عثمان غنی گزر کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جو شخص گزر کے گیا ہے فتنہ اس کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کی شہادت پر امت پہ فتنہ کھڑا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر تمہارے امیر عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے. ھذا ومن معہ یومئذ علی الحق علی الہدی، یہ اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس دن حق پر ہوں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے. تم نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے. حدیث سن لی بھئی، حدیث آ گئی. اب اس حدیث کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ دلیل تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اصحاب عثمان میں سے ہوں. حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا اور میں ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، لہذا میں اصحاب عثمان میں سے ہوں. اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مالک بن یخامر تابعی اس حدیث کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ حق پر کون سا گروہ رہے گا؟ مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل کہتے تھے کہ وہ حق پر رہنے والا گروہ شام میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا. اور حضرت امیر معاویہ لوگوں سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، لوگوں سنو مالک بن یخامر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حق والا گروہ شام میں ہوگا. یعنی وہ ہم ہیں جو حق والے ہیں، جن کی نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے خبر دی ہے کہ حق والا گروہ شام میں. کتنی دلیلیں ہوگی بولے نا بھائی؟ تیسری دلیل یہ ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حوالہ الازدی، پچھلی حدیث کے راوی، سنن ابی داؤد کی 2483 نمبر حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک گروہ عراق میں، ایک یمن میں، ایک شام میں ہوگا. ایک عراق میں، ایک یمن میں، ایک شام میں ہوگا. تو میں نے عرض کی خیر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے لیے اختیار فرمائیں میں اس وقت کیا کروں؟ تو فرمایا علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے، تم شام چلے جانا. اور وہ عبداللہ بن حوالہ الازدی پھر مدینہ سے شام چلے گئے، حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے. اور وہی عبداللہ بن حوالہ الازدی تھے جو اس حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. کعب بن مرہ کہتے ہیں میں نے اگر اپنے کانوں سے رسول اللہ سے نہ سنا ہوتا میں بیان نہ کرتا. حضور نے فرمایا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی حق پر ہوں گے. یعنی وہ حضرت معاویہ کو عثمان کا ساتھی سمجھتے تھے اور ان کو حق پر سمجھتے تھے. یہ ادلہ تھے جن دلیلوں کی بنیاد پہ حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے کہ چونکہ میں حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں لہذا میں حق پر ہوں. بھئی آگے سمجھ کے نہیں آگے؟ یہ ایک طرف کے دلائل ہیں. ان دلائل کی موجودگی کے باوجود جو دلائل مولا علی کے حق میں ہیں، اہل سنت جمہور کا موقف یہ ہے کہ جمل ہو یا صفین، ان حروب کے اندر مولا علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ اور باقی جو اصحاب تھے مولا علی کے مقابلے میں ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے. وہ بدنیتی کی بنیاد پر یا کوئی دل میں بغض و عداوت والی بات نہیں تھی، بس اجتہاد کیا اس میں ان سے خطا ہوئی. تو مجتہد اگر اجتہاد میں خطا بھی کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. ان کی کوئی دشمنی ذاتی کوئی عداوت نہیں تھی، وہ یہ مقدمہ تھا جس کی وجہ سے یہ اختلافات پھیلے اور جنگ تک کی نوبت آئی. ہر گروہ اپنے پاس دلائل رکھتا تھا، لیکن جو قوی دلائل ہے مولا علی کے حق میں ہیں اور اس سلسلے میں خلیفہ راشد تھے، مولا علی حق پر تھے اور مصیب تھے اور اپنے اجتہاد میں بالکل درستگی پر تھے اور مولا علی ہی حق پر تھے، مقابلے میں آنے والوں سے اجتہاد میں خطا باقی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے سنی علماء سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، فلاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، حالانکہ وہ بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا امام ہے تو اس کے عقائد ایسے باطل ہیں، گمراہانہ عقائد ہیں، تو ایسا بدعتی گمراہ شخص، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایسے بدعتی شخص کی اللہ نہ نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے، اس کا اپنا نفل اور فرض بھی قبول نہیں، اور تعدد طرق کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں اور کم از کم حسن لغیرہ ہی کے درجے کو پہنچتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، اپنا امام تم بہتر لوگوں کو بناؤ، اچھے لوگوں کو بناؤ، کیونکہ تمہارا امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارا نمائندہ ہے۔ من سر ان تقبل صلاتکم، جو تم میں سے پسند کرتا کہ اس کی نماز قبول ہو، وہ اپنا امام کسی بہتر شخص کو بنائے۔ ایک ہے عمل کا برا، ایک ہے عقیدے کا برا، عمل کے برے سے عقیدے کا برا زیادہ برا ہے، بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ان احادیث اور روایات کی بنیاد پہ گمراہ اور بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، بس ایک آخری سوال اگر ہے تو کر لیں، باقی بنا پھر اس کے بعد دعا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور کتنی پونے 2 گھنٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جامعہ غوث الاعظم میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے جو دیوبندیوں سے اختلافات ہیں وہ حضور کے میلاد منانے پر ہیں، نظر و نیاز پر ہیں، یا اور بھی کوئی بنیادی مسائل، وہ بنیادی ایسے اختلافات ہیں جو عرض کو فرماتے ہیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ اختلافی ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ فروعی چیزیں ہیں۔ اصل جو بیسک ان کے ساتھ اہل سنت کا دیوبندیوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ اصولی اور اعتقادی مسائل کے اندر ہے، بالخصوص ان کے اکابرین کی وہ عبارات جن عبارات کے اندر اللہ رب العزت کے بارے میں گستاخانہ اور خلاف اسلام عقائد موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخانہ اور کفریہ عبارات موجود ہیں، اور ان عبارات کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حرمین طیبین کے 30 سے زائد علماء اور ہندوستان کے 350 علماء نے فتاویٰ جات دیے، تصدیقات کی کہ یہ گستاخانہ اور کفریہ خلاف اسلام باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 کی عبارت، جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی علماء نے فتوے دیے، یہ بیسک اختلاف ہے۔ تحذیر الناس کی جو ختم نبوت کے انکار والی عبارت، وہ بیسک اختلاف ہے۔ براہین قاطعہ کی حضور کے علوم غیبیہ کے مقابلے میں شیطان کے علم کو وافر و کثیر قرار دینا، یہ جو گستاخانہ کفری عبارات ہیں، یہ اصل اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اختلاف موجود ہے۔ بیسک جو اختلاف ہے وہ اذان کے ابلا کا دروشی پڑھنے یا ختم تیجا سادہ چلیسویں کا نہیں، بیسک یہ اصولی عقائد اور اصولی مسائل ان کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خوبصورت انداز میں سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج کی محفل میں جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام افراد جنہوں نے آج کی اس محفل کے انتظام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پیش کر لیں۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی چمکت ہے باقا چاند جے سوہانی گھڑی چمکت ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں تو بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مرشدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صدقہ آل رسول زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اب انشاءاللہ دعا ہوگی دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ تمام جو احباب ملاقات کرنا چاہیں لائن بنا کر مصافحے کا سلسلہ ہوگا پہلے علماء کرام ملاقات کریں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ ترتیب سے آتے رہیے گا حضرت نیچے تشریف لے آئیں گے اور سب کو انشاءاللہ ملاقات کا موقع ملے گا امین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین آج اس عظیم الشان محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین
اس محفل پاک میں جو بھی صحیح طریقے سے کلمات طیبات، نعت خوانی، درود پاک، ذکر بیان، جو بھی ہم نے نیک اعمال کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام نیک اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بات اقدس میں تحفۃ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، علماء کرام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جمیع اولیاء اللہ، مولا کریم تمام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص آج اس محفل پاک کا ثواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تحفۃ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولا کریم آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آپ کی روحانی فیض سے ہم سب کو فیض یافتگی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آپ کے مشن پر، آپ کی فکر پر ہمیں گامزن فرما، اسی پر قائم رہنے کی اور تا دم آخر اسی پر مولا کریم ہمیں استقامت عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت پر ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں علم نافع عمل صالح کی دولت نصیب فرما، اعتقاد خالص پر قائم و دائم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، راہ راست سے بڑکوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔